السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم نماز استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ استخارہ کا لفظ بہت سننے کو ملتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو غیب کا علم معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، شاید اس کے ذریعے اپنے مستقبل میں ہونے والے کاموں کو جان لیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرنے سے میں یہ جان لوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور اس کے طریقہ کار بھی بہت غلط قسم کے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے خود ساختہ نماز کے لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ایسی پڑھنی چاہیے، ویسے پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج اس کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے استخارہ ہے کیا۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا۔ شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے مثلاً کاروبار، شادی یا سفر وغیرہ کا فیصلہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بات ہم اس چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ پھر ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسے اہم معاملات پیش آتے ہیں جن کا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کون سی چیز اس کے حق میں خیر اور کون سی شر ثابت ہوگی۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو خیر کو اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ اگر ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، آپ کو زیادہ تر لوگ وہ ملتے ہیں جو استخارے میں سے یس اور نو کے جو ہے وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ استخارہ یس اور نو کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بھلائی کی طلب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، خیر اور بھلائی کی دعا کرنا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ استخارہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جان لے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا تو کیسے ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی چوری ہو جائے تو استخارہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے، حالانکہ استخارہ چور کے معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہی ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی حقیقت جاننے کا ذریعہ ہے۔ اور یا پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر گزرنے والے حالات جو بیمار ہیں یا کوئی مسائل ہیں یا خدا نخواستہ کوئی کاروباری مسائل ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے تو اس کے پیچھے کون ہے، یہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے یہ استخارہ۔ ٹھیک ہے، بلکہ استخارہ تو کسی بھی اہم ترین کام میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اپنی ذہن میں یہ بات کلیئر کر لیں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو فکر لاحق ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی بچے یا بچی کی شادی کرنی ہو تو انسان فکر مند ہوتا ہے کہ یہاں کرے یا نہ کرے، یا پھر کسی نے کہیں سفر پر جانا ہو یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو استخارہ کرتے ہیں کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں، یہ کاروبار شروع کریں کہ نہ کریں، یہاں رشتہ کریں یا نہ کریں۔ یعنی ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جو آپ کو فکر مند کرے اور جس کی وجہ سے ہمیں صبر اور اطمینان نہیں ہوتا یا ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، یعنی ایسے تمام کام، تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرنے کا نام استخارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یا اللہ میں جو یہ کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اگر یہ ہمارے حق میں اچھا ہے تو اس میں خیر اور بھلائی ڈال دے، اور اگر یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور آپ انشاءاللہ دعا کے ترجمہ میں بھی یہی دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہی کچھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی کام کے انجام کو سامنے رکھ کر ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کامیاب لوگوں کی نشانی بھی یہی ہے۔ ایسے لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو شروع نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور صرف اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی لوگ ایسے ہی کام کیا کرتے تھے جو کہ آج کے دور میں لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی دور جاہلیت میں ہم اہم فیصلے کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کیا کرتے تھے، جیسے پرندوں سے فال لینا، نجومی اور کاہن کے پاس جانا، قرآن اندازی یا پھر قیافہ شناسی
اور پھر تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اسلام نے ان تمام خود ساختہ طریقوں کی بجائے بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہوتا تھا دور جاہلیت میں۔ دور جاہلیت میں یہ کرتے تھے نا، پرندوں سے فال لیتے تھے، پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے بس ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اگر یہ بائیں طرف اڑتا ہے تو اس کام میں خیر نہیں ہے، خیر بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ تیروں سے بھی قسمت کا حال معلوم کرتے، اسی کو قرآن میں اقلام کہا گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھتے تھے اور اس سے فال لیتے، تیر کو اٹھا کر پھینکتے، اگر تیر دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ یہ تمام کام دور جاہلیت میں رائج تھے، مگر آج بھی بہت سے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ کمپیوٹر سے بھی فال نکلواتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، یعنی اللہ ہی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت استخارے کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر یہ دعا مانگے۔ میں عربی میں بھی پڑھ دیتی ہوں اور پھر اردو میں بھی۔ دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ یا الہی، تحقیق میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، یعنی اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو ہر کام کے انجام کو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی حاجت کو بیان کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 321 ہے، اور اس کے علاوہ 1162 میں، 6382 میں اور 7390 میں۔ اور پیاری بہنوں، یاد رکھیے گا جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برائی سے بچائے گا۔ استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے اوقات مکروہہ کے، ٹھیک ہے؟ جیسے اوقات مکروہہ کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور سورج جب
درمیان میں بالکل سر کے اوپر ہو یعنی زوال کے وقت، یہ اوقات مکروہہ ہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت بھی چاہیں آپ 2 نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ایک خود ساختہ بنایا ہوا طریقہ کار کیا کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اس کے اور 2 نفل پڑھیں، یعنی وطر بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے جائے نماز پہ یا صاف بستر پہ ہی لیٹ جائیں اور سونے کی کوشش کریں، آپ سو جائیں اور کسی سے اس دوران میں بات نہیں کرنی ہے۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر سوئیں، یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں، سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کا طریقہ کار ہے وہ دن میں کسی وقت بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر یہ آداب کے ساتھ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اس دعا کو مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پہلے عربی میں پڑھ لیں پھر اردو میں پڑھ لیں۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ رات کو ہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دن کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر انسان تہجد کے وقت پڑھنا چاہے، کہے کہ میں استخارہ اس وقت میں کرتا ہوں کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ وہ چاہے تو اس وقت وہ انسان کر لے کہ میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو قبولیت کی گھڑیاں تو پھر جمعے کے دن بھی ہیں، ان اوقات میں کر لے۔ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں بھی استخارہ کر سکتا ہے انسان، کیونکہ اللہ سے دعا کر رہا ہے خیر کی۔ تو ایسے اوقات جو کہ دعا کی قبولیت کے ہیں، جیسے عرفہ کا دن ہے یا کوئی ایسی چیز دن جیسے ہیں یا کوئی گھڑیاں ہیں دن بھر کی، ان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن رات کو سونا جو ہے یہ خاص کر کے یہ نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور مسافر بھی جب سفر میں ہو تو وہ بھی یہ جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں بھی اس دعا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نفل پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا اور آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ میں رک سکتا اور ایک دم کوئی ایسا کام آ گیا ہے کہ جس کے لیے آپ کو استخارہ کرنا ہے، تو آپ اپنی گاڑی چلاتے جائیں، ساتھ میں آپ دعا پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں کیسے گاڑی روکوں اور پھر میں جو ہے نفل پڑھوں۔ گاڑی کا مطلب کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے نا، کسی وقت میں نہیں بندہ کر سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ کہ خود دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ عموماً خواتین کو خاص مخصوص دنوں میں جو ہے وہ نفل نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ استخارہ کرنا چاہتی ہیں مگر نفل نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وضو کر لیں اور اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنے دعا کیجئے۔ سب سے پہلے حمد ثنا جو کہ آداب ہیں دعا کے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ اس کو 2 نفل پڑھیں۔ پہلے جو ہے آپ دعا کریں گے تو اس کے پہلے حمد ثنا پیش کریں اللہ کے آگے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی دعا استخارہ پہلے عربی میں پڑھ لیں پھر اردو میں پڑھ لیں، اور جو بھی کام ہے اس کا ذکر اللہ کے حضور کر لیں، اپنے رب کے ساتھ خوب دعا کر لیں، کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ جو ہیں خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے۔ جیسے ٹی وی کے اوپر عموماً سننے کو ملتا ہے، آپ فون آتی کال آتی ہے ان کو، جی استخارہ کرنا ہے، استخارہ کروانا ہے، وہ جی کہتے ہیں جی بتائیے کیا مسئلہ ہے، وہ اسی وقت ان کو جواب دیتے ہیں آپ کے استخارہ کا یہ جواب آیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے دنوں میں دیتے ہیں، کس وقت دیتے ہیں، پل بھر میں دیتے ہیں، یہ وہ شخص کیسے دے سکتا ہے آپ کو اللہ کا جواب؟ آپ خود سوچیں اس بات کو۔ اور پھر اپنے دین میں ہمیں اندھا دھند نہیں چلنا ہے بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ وہ اسی ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ استخارے کا جواب ہے، کیسے ان کو پتہ چل رہا ہے، کون ان کو لکھ کے دے رہا ہے یا کون ان کے کان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جواب ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے غلط طریقے ہیں۔ حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کے بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں خصوصاً غلط ہے جبکہ استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے یا کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا، جس سے بعد میں
دل و جان کے ساتھ سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ضرورت مند وقتاً فوقتاً استخارہ کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے۔ مزید تسلی چاہتا ہے تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لے، پھر وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مشورہ بھی پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر استخارہ۔ اور یہ جو میں حضرت جابر کی حدیث بیان کی ہے نا، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ استخارے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے استخارے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، یعنی استخارے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کرنے کو کہتے، ٹھیک ہے۔ بے شک قرآن کو سیکھنا اپنی جگہ برکت اور یا فضیلت والی بات ہے، مگر استخارے کی دعا بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت کا اقرار، اور پھر اپنی کم علمی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاص فضل کی وجہ سے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا میں مانگ بھی یہی رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اگر میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لیے راستہ آسان کر دے، اور اسے جو ہے میرے مقدر میں لکھ دے، اور اگر یہ میرے حق میں اچھا نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے خیر کہاں ہے۔ کیونکہ ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں نا، باطن کو تو نہیں جانتے۔ بظاہر ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اس ذات کے سپرد اپنا معاملہ کر دینا چاہیے جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور فضل کرنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کریں، کیونکہ استخارہ کا لفظ نکلا ہی خیر سے ہے، یعنی استخارہ کرنا سراسر خیر اور بھلائی کو دعوت دینا ہے، یعنی اللہ سے خیر مانگنا۔ اس طرح ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے اور اللہ پر توکل رہتا ہے کہ خیر صرف اسی کے پاس ہے، یعنی میں کوشش ضرور کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں مگر خیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح انسان کو اطمینان قلب ملتا ہے کہ میں اپنے معاملہ میں اللہ کے اپنے خالق اور مالک کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جو میرا خالق اور مالک ہے۔ اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ سب معاملہ تیرے ذمہ ڈالتا ہوں یا اللہ، کیونکہ میری بھلائی تو بہتر جانتا ہے، لہٰذا تو میرے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے۔ پھر اس طرح انسان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ اور ایک اور اہم بات ہے، استخارہ کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لیں پھر استخارہ کریں، نہ کہ یہ کہ پہلے استخارہ کریں پھر مشورہ کرنے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اس کے برعکس ہو جاتا ہے، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں، انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقرر کیا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ استخارہ کریں تو آپ کو خواب بھی آ جائے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے، ہمیں خواب میں کچھ نظر نہیں آیا، خواب میں کچھ نظر نہیں آیا، یہی کہتے رہتے ہیں، ہم نے اتنے دن سے استخارہ کر رہے ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں استخارے کی۔ خواب ٹھیک ہے، خواب بھی آ سکتا ہے، لیکن خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواب بھی ہمیں وہ والا آئے جو کہ سچا ہو۔ بہت کم ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ایسا خواب آئے، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں جس ٹاپک پہ بات آپ کرتے رہتے ہیں وہی خیالات، وہی سب کچھ مل ملا کے رات کو آپ کو خواب کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ والوں کو، انبیاء کو، یعنی ایسے لوگوں کو تو سچے خواب آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو جو ہے وہ معاملہ بالکل برعکس ہے، ہمارے تو ذہن ہی اتنے بٹے ہوئے ہوتے ہیں
اللہ کے ساتھ کم لگے ہوتے ہیں، ہماری لو کم لگی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم دنیاوی باتیں، ایک شخص ہمیں بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اسی کے بارے میں سارا دن سوچتے رہتے، رات کو وہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ صورت جو ہے خواب کی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں۔ اور دوسری صورتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ معاملہ درست ہو جائے، یعنی کہ آپ کی مرضی کے مطابق طے ہو جائے، وہ معاملہ ہو جائے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، یا پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے تب بھی آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ خود بخود اس کی طرف راستہ ہموار کر دیتا ہے، یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے حیرت سے کہ ابھی بات ہم کر ہی رہے تھے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، خود بخود وہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کام میں کوئی خیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا رشتہ طے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کے رشتے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا خاصا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، آخر میں وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں یا کچھ بات کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ دیکھیں وہ آپ کے لیے خیر نہیں تھی، آپ کو بظاہر اس میں خیر نظر آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا رشتہ ہے ہمارے لیے اور ہمیں بس ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، زیادہ معلوم ہے کہ آپ کے لیے خیر کس میں ہے، تو وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے ٹوٹ گیا رشتہ، ابھی پہلے کیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، یہ ہوا تب بھی یہ ختم ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑی خوشی خوشی مل کے جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس ہی نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے، اور یاد آ بھی جائے تب بھی پریشان رہتے ہیں اور روتے دھوتے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے فیصلے کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو تو ہمارے فیصلے کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارے لیے اس کو قبول کرنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ معاملہ کاروبار میں بھی ہو یا کسی بھی معاملے میں آپ نے کیا ہو تو اس کے برعکس ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر مسنون طریقے موجود ہیں تو غیر مسنون طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ استخارہ دراصل انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، مگر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انسان کی اصلاح کا ذریعہ تھا، مگر لوگوں نے اسے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر ہم کسی سے غیب کا علم معلوم کرنے جائیں کہ آپ بتاؤ کہ مستقبل میں یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں، تو یہ شرک ہے، یاد رکھیے گا یہ شرک ہے، استغفر اللہ۔ ایک طرف بے شک وہ بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف غیب کا علم بندوں سے معلوم کر کے شرک کر رہا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں یا 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہ طریقے کتنے عام ہو چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کتنے عام ہو گئے ہیں، ہر طرف لکھا ہوا ہوتا ہے استخارے کے لیے، ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے استخارہ پروگرام، اور اگر آپ نے استخارہ کیا مگر کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، یعنی نہ ہاں ہو رہی ہے اور نہ ہو رہی ہے، معاملہ درمیان میں ہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ معاملہ بالکل درمیان میں اٹکا ہوا ہے، تو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کام میں خیر ہوگی تو اللہ کچھ دنوں میں معاملہ درست کر دے گا، اور اگر شر ہوگا تو آخر میں بات ختم ہو جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کر کے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ مومن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ یاد رکھیے وہ شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا جو نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرتا ہے اور نعمت کے چلے جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایسا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ آپ کی استخارہ آپ نے جو کیا، آپ کا کسی طرف دل مائل تھا لیکن اس کے برعکس ہو گیا، تب بھی آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا، الحمدللہ۔ جس کو استخارے کی توفیق مل گئی ہے نا، تو یاد رکھیے گا، یقین رکھیں خیر اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔
ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ بعض دفعہ بہت واضح طور پر استخارے کا نتیجہ پتہ چل جاتا ہے اور انسان اس کے برعکس کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں بعض لوگوں نے استخارے کی فیس بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں استخارہ نکلوانا۔ استخارہ نکالنے کا اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے، استخارہ کرنا ہے، نکالنا نہیں ہے۔ ایک اور بہت ضروری بات جو کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1، 3، 5، 7 دفعہ استخارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 1 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ۔ ایسی بات سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بار مرضی آپ دعا ہے نا، جب مرضی آپ کر لیں۔ یہ دعا ہے جتنی دفعہ مرضی کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مثلا اگر 2 پرپوزل آئے ہیں نا تو استخارہ الگ الگ کر لیں پھر ان دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بھی مطمئن رہیں گے کہ میں نے اس شخص کے لیے بھی استخارہ کر لیا اور اس کے لیے بھی استخارہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال استخارہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے خیر مانگی ہے، اب جو ہو رہا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہیں، اور استخارہ خود کریں، دوسروں سے نہ کروائیں۔ جیسے ہمارے ہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی درویش مل جائے، کوئی استخارہ کرنے والی یا کرنے والا مل جائے، یہ سب غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ مجھے کوئی اجازت دے تو میں کر سکتی ہوں ورنہ خود سے نہیں کر سکتی، یہ بھی غلط خود ساختہ باتیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہیں نا استخارہ کر دیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی ہوئی، ہم اجازت لیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اجازت دے رکھی ہے، اس کو یاد اس طرح کرواتے جیسے قرآن پاک کی آیت یاد کروائی جائے، کیونکہ میں حدیث کا ذکر کر چکی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اس طرح سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات یاد کروائے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ جس کا اپنا معاملہ ہو وہی خلوص نیت کے ساتھ اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر دعا کر سکتا ہے۔ دوسرے سے عام طور پر دعا کروانا جائز ہے، لیکن استخارہ اس میں شامل نہیں ہے، استخارہ صرف خود کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا خلاصہ ہے آپ کی استخارے کا۔ یعنی جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس وقت اللہ سے خیر طلب کرنے یا اس میں موجود شر سے بچنے کی دعا کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مسنون طریقے کے علاوہ کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ استخارہ کر کے چوری کے مال یا جادو یا مرض رشتہ کہاں ہوگا وغیرہ امور بتا سکتا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی باطل باتوں سے محفوظ رکھے جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استخارہ کرنے کے بعد تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے رب العالمین۔ اللہ ہمیں ہر کام کو سنت کے مطابق سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ آپ سب کو استخارے کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا، اور اللہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حق میں تقدیر میں پھر کر دے تو اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اگر ایک بار میں نہیں ہو رہا تو آپ بار 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 کرتے رہیں استخارے کو جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا یا معاملہ اس طرف نہیں چلا جاتا جس طرف خیر ہے، تب تک آپ کرتے رہیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ قبولیت کے اوقات سے بھی فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بچیوں اور بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ پریشان ہیں اور مختلف ہیلے بہانے جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اس میں وہ پھنس جاتے ہیں، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندش کروائی ہوئی ہے کسی نے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لے آئے اور بچے اور بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، توہمات سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کر دے، بہترین زندگیوں کے ساتھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کاروبار جن کے ماند پڑے ہوئے ان کے بھی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں غیب میں سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔